کہ اس کا مولا ہے، تو کیا مولا علی بھی تمام نبیوں کے مولا ہوں گے؟ جبکہ نبیوں کا مقام تو بڑا ہے۔ بات آپ نے جو کہی ہے، ایسا انسان کے ذہن میں آتا ہے خیال، لیکن دیکھیں ایک عام سویلین اور ایک فوجی میں طاقتور فوجی کو سمجھا جائے گا، ٹھیک ہے نا، لیکن کوئی کوئی سویلین ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو فوجی کو تھپڑ مار دے تو وہ نیچے گر جائے گا بیچارہ۔ اب ایسے بھی چور اچکے ہوتے ہیں نا جو پولیس والوں سے ہی بندوقیں چھین کے ان کو مار دیتے ہیں۔ مقام تو پولیس کا بڑا ہے، مقام تو فوجیوں کا بڑا ہے، لیکن سویلین میں بھی کچھ لوگ جو ہے بڑے طاقتور ہوتے ہیں اور بڑے گھاک ہوتے ہیں، بڑے یعنی منجے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ مقام اور مرتبہ یہ انسان کی عظمت کا پتہ نہیں دیتا کہ اس کا مرتبہ کیا ہے۔ نبوت اور ولایت یہ ایک مرتبہ ہے، کیا ہے یہ ایک رینک ہے۔ جو فقر اور عشق ہے یہ تعلق کا نام ہے، کیا ہے یہ تعلق کا نام ہے۔ تو بہت سے انبیاء کرام ایسے گزرے ہیں کہ اگر ہم ان کو جو قرب الہی ملا اس کا موازنہ حضور کے اولیاء اور فقراء سے کریں تو وہ انبیاء کرام مرتبے میں بلند ہونے کے باوجود بھی تعلق باللہ میں بہت سارے حضور کی امت کے ولیوں سے نیچے ہوئے۔ تعلق باللہ میں اب جیسے موسیٰ علیہ السلام کے دور کا یہ ایک واقعہ لے لو۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں چھوٹا سا واقعہ ہے، اگر آپ اجازت دیں تو۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں آپ گزر رہے تھے ایک جگہ سے، ایک عورت آئی کہنے لگی کہ اے موسیٰ تم طور پہ جاتے ہو، پوچھنا اللہ سے کہ میرے ہاں میری تقدیر میں اولاد ہے یا نہیں۔ انہوں نے کہا جی پوچھ لوں گا۔ جب ان کا جانا ہوا تو انہوں نے پوچھ لیا، اللہ نے فرمایا کہ اس عورت کی تقدیر میں اولاد نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات آگے اس عورت کو بتا دی۔ چند دن گزرے، اس محلے سے ایک فقیر کا گزر ہوا، وہ کہہ رہا تھا کہ ایک روٹی دو تو ایک بچہ دے گا اللہ، دو دو گے تو دو دے گا۔ اب وہ جو عورت تھی موسیٰ علیہ السلام کی امتی تھی، لیکن ایک بات کہی جاتی ہے نا کہ عورتوں کا اعتقاد بڑا کمزور ہوتا ہے۔ خیر اس کا اعتقاد کمزور تو تھا، لیکن کبھی کبھی اعتقاد کے کمزور ہونے سے بھی فیض ہو جاتا ہے۔ تو جب اس نے فقیر کی آواز سنی، ورنہ ہے تو یہ گستاخی کی بات کہ بھئی تو نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھوایا اور اللہ نے جواب دیا، اور اس کے بعد بھی ایک فقیر نے جب صدا لگائی کہ ایک روٹی دو گے تو ایک بچہ اللہ دے گا، دو روٹی دو گے تو دو بچے اللہ دے گا، پھر بھی وہ آ گئی باہر اور روٹیاں دے دی فقیر کو، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا ایمان کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھوایا، جواب اللہ نے دے دیا، پھر بھی اس کو قرار نہیں آیا، پھر بھی آ گئی روٹی لے کے باہر۔ بات تو بہت غلط ہے نا، لیکن ایسا ہوتا ہے۔ خیر وہ آ گئی، فقیر سے پوچھا کہ ہاں بھائی تم یہی کہہ رہے تھے نا؟ فقیر نے کہا بالکل یہی کہہ رہے تھے۔ اچھا چلو یہ لو۔ اب وہ 9-10 مہینے بعد بچہ ہو گیا۔ 2-4 سال گزرے، پھر موسیٰ علیہ السلام کا اس گلی سے گزر ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ بچے کھیل رہے ہیں وہاں پر اور آگ کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو ان بچوں کو آگ سے روکا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ پکڑا اور لے کے گئے، کس کا بچہ ہے؟ بچے پیدا کر کے چھوڑ دیتے ہیں، کس کا بچہ ہے؟ آواز دیتے، تو وہ عورت سامنے آئی، کہنے پکڑو اپنے بچے کو۔ اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام آپ کو یاد ہے آپ نے تو کہا تھا میری تقدیر میں بچہ ہی نہیں ہے، یہ دیکھیں یہ میرا بچہ ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام تو بڑے پریشان ہو، بھئی اللہ نے خود مجھے کہا تھا کہ اس کی تقدیر میں بچہ نہیں ہے، تو یہ کدھر سے آ گیا؟ اب دوبارہ جب کوہ طور پر اللہ سے ان کو کلام کرنا نصیب ہوا تو انہوں نے سوال کر دیا کہ بھئی یہ کیا ہوا اللہ؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا جواب تو ہم بعد میں دیں گے، تم ایسا کرو، ایک کام کرو، جاؤ مختلف علاقوں میں اور انسانی گوشت کوئی کاٹ کے کسی کا لے آؤ اس کی مرضی سے۔ اب وہ موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں کہ بھئی اللہ کے نام پہ، اللہ کے لیے کوئی اپنے جسم کا گوشت کاٹ کے دے گا، کسی نے دیا ہی نہیں۔ مایوس پھر رہے ہیں، پہاڑی پر کہیں پہنچ گئے، ڈھونڈ رہے ہیں ادھر ادھر کوئی مل جائے، تو اچانک پیچھے سے کہیں سے کسی فقیر نے آواز دی موسیٰ ادھر آ جاؤ۔ حیران ہوئے کہ میرا نام یہاں کون جانتا ہے، اور انہوں نے کہا انسانی گوشت چاہیے؟ ہاں ہاں، خوش ہو گئے کہ ہاں جی مل گیا بندہ، ہاں جی۔ اچھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ کہاں کا گوشت چاہیے اللہ کو؟ یہ تو نہیں بتایا۔ اچھا تو پھر ایسا کرتا ہوں کہ میں اپنے جسم کا
ہر حصے کا گوشت کاٹ کے دے دیتا ہوں۔ اس نے اپنے ہر حصے کے جسم کے ہر حصے کا گوشت کاٹ کے موسیٰ کو دے دیا کہ یہ لے جاؤ، اور موسیٰ علیہ السلام خوش خوش لے کے وہ پہنچ گئے کوہ طور پہ اور کہا اے اللہ میں لے آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کس کا ہے یہ؟ بولے جی فلاں پہاڑی پر ایک تھا کوئی پاگل سا آدمی، اس نے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے صرف ایک بات کہی کہ ویسے بات یہ ہے موسیٰ کہ تو بھی تو انسان تھا، تجھے کوئی نہیں ملا تو اپنا گوشت کاٹ کے دے دیتا۔ جس نے میرے نام پر اپنے جسم کے حصے کا گوشت کا کاٹ کاٹ کے میرے نام پر تجھے پکڑا دیا، اس نے مجھے کہا تھا کہ اس عورت نے مجھے روٹی کھلائی ہے، اس کو اللہ بچہ دے دے، تو میں اپنے اس یار کی بات کیسے ٹال سکتا تھا؟ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نبی ہو کر بھی ان کے دور کے اس عاشق کے مرتبے کے ساتھ نہیں تھے مطابقت، سمجھے؟ تو ایسا ہوتا ہے، بالکل ایسا ہوتا ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ کہ آپ لوگ ایک مسلمان ہو کر باقی انبیاء اکرام کو تو مانتے بھی ہیں اور ان کو بہت ہی زیادہ تعظیم بھی کرتے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ نے جس ذات کو، جس ہستی کو اپنا وسیع بنایا، مقام ولایت پر بٹھایا، فخر کی ابتدا کی، سید الاولیاء بنایا، مولا امت بنایا، آپ اس کی تعظیم نہیں کرتے، صحیح ہے؟ تو مولا علی کو جو مقام اور مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، وہ مقام اور وہ مرتبہ اور وہ روحانی تعلق 1,24,000 پیغمبروں میں کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ 1,00,000، انہوں نے تو اپنی امت میں اور بڑے بڑے مقام اس سے بھی اعلیٰ اعلیٰ دیے ہیں، لیکن چونکہ آپ لوگوں کو 1400 سال سے صرف خطبات سننے کی عادت ہے، زیادہ سے زیادہ تیر ماریں گے تو خود تلاوت کر لیں گے، آپ کے پاس نالج کہاں ہے؟ آپ کے پاس تعلیم فخر کہاں ہے؟ آپ کو یہ کہاں معلوم ہے کہ ولایت کیا ہوتی ہے؟ آپ کو یہ کہاں پتا ہے کہ فخر کیا ہوتا ہے؟ آپ کو یہ کہاں پتا ہے کہ وصل کیا ہوتا ہے، عشق کیا ہوتا ہے؟ صحیح؟ جب ان چیزوں کا سراغ ملے گا تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ عشق اگر آ جائے تو نہ نبی کی ضرورت نہ ولی کی ضرورت۔ اذا تم الفخر فہو اللہ، اگر تو فخر میں کامل ہو گیا فہو اللہ، تو پھر تیرے اندر اللہ آ گیا نا۔ اب جب تیرے اندر اللہ آ گیا تو اب تو کس کا محتاج رہا؟ اللہ بھی آ گیا، اب تو کس کا محتاج رہا؟ تو مجھے تو یہ کہنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے کہ مولا علی کا جو مقام ہے وہ بہت سارے انبیاء اکرام سے بھی بڑا ہے تعلق باللہ میں مرتبے کی بات نہیں کر رہا۔ ایک تو مسلمانوں میں اکثریت کا عالم یہ ہے کہ وہ لکیر کے فقیر ہیں، باتوں کو توڑ مروڑ کر کے آگے بیان کر کے فتوے لگا دیتے ہیں، اس لیے میں بار بار یہ لفظ واضح کر کے کہہ رہا ہوں، ایک ہے مرتبہ، نبوت کا مرتبہ ولایت سے بڑا ہے، مرتبے میں تو انبیاء اکرام بڑے ہیں، لیکن مولا علی کو جو تعلق باللہ اور تعلیمات فقر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی